بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے بعد دوسرا اہم تقاضا ایک مسلمان سے یہ ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہو۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان جب ایمان سے متصف ہوتا ہے تو اس سے جو کچھ صادر ہونا چاہیے وہ کسی لحاظ سے بھی فروتر نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں وہ اعلیٰ اخلاق کو گنواتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ بنیادی اخلاقیات ہر انسان میں ہونی چاہیے، اور اپنی ایک مقام پر جس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کا ایک مقام ہے جہاں پہ اس نے 10 احکامات گنوائے ہیں، ان میں سے بعض چیزیں اختیار کرنے کی ہیں اور بعض چیزیں ترک کرنے کی ہیں، اور ان کو پڑھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ اسینشل موریلٹی ہے، کہ وہ کم سے کم اخلاقی تقاضا ہے جو ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔ ہم اس نشست میں ان 10 احکامات کا مطالعہ کریں گے جن کو ہم قرآن مجید کے احکام عشرہ، جیسے کہ تورات کے احکام عشرہ بھی تھے، اس نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس مقام کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام عشرہ کے بیان سے پہلے اور پھر ان کے بیان کے فوراً بعد جس چیز کی ممانعت شدت سے کی گئی ہے وہ شرک کی ممانعت ہے۔ قرآن مجید کا اپنا یہ اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کو بہت سٹریس کرنا ہو، ایمفسائز کرنا ہو، اس پہ زور دینا ہو تو اس کو پہلے اور آخر میں بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان 10 کمانڈمنٹس کے سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی شرک کی ممانعت کو اور اس کی شناعت کو شدت سے بیان کیا گیا۔ یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں یا احکام عشرہ ہیں، اس میں سب سے پہلا حکم یہ بیان کیا گیا کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اس کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ عبادت ایک داخلی جذبہ ہے، ایک داخلی کیفیت ہے جو سب سے پہلے انسان کو اپنے رب کے آگے گراتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے خارج کا بھی احاطہ کرتی ہے اور اس کو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک اوبیڈینٹ آدمی بناتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار آدمی بناتی ہے۔ گویا یہ عبادت جب داخل میں ہوتی ہے تو اس کے اندر خشوع اور تذلل پیدا کرتی ہے، اللہ کے آگے گر گڑانا پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اس کے آگے جھکنا، یہ سب مظاہر ہیں جو اس کے ہاں پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب یہ عبادت اس کے خارج سے متعلق ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اس طرح سے بنتا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے تمام احکامات کو اپناتا ہے اور جن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے اس کو وہ ترک کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں جو دوسرا حکم بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ والدین کے بارے میں تمام انسانیت اس بات پر متفق چلی آ رہی ہے، اور تمام آسمانی کتابیں، آسمانی مذاہب بھی اس پہ متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو والدین کا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایک انسان کو وجود بخشا اور خود سیکریفائس کیا، خود انہوں نے قربانیاں دیں تاکہ ان کی اولاد آگے بڑھے اور دنیا میں ترقی کرے۔ چنانچہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے فرما بردار ہوں اور ان کے حق میں ہمیشہ دعا گو ہوں، اور کبھی ان سے نہ بدخوئی کریں نہ بدخواہی کریں۔ اور اس ضمن میں جو قرآن مجید نے ہمیں دعا سکھائی وہ لفانی الفاظ ہیں اس کے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے رب تو ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا جب ہم چھوٹے تھے۔ تیسرا حکم جو قرآن مجید میں اس ضمن میں بیان ہوا ہے وہ انفاق کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انفاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، وہ اپنائے جنس سے، اپنے ابنائے روزگار سے بے خبر نہ رہے، ان کی ضروریات سے بے خبر نہ رہے، اور زکوٰۃ تو بہرحال اس کو ادا کرنی ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اس پر عائد کردہ حق ہے، مگر اس کو آگے بڑھ کے زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر ضرورت پیش آئے تو اپنے معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنا ہے اور اپنی بساط کے مطابق پورا کرنا ہے، اور یہاں تک پورا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس انفاق کے لیے انسان کو کچھ پیسہ بچانا چاہیے تاکہ جب اس کی ضرورت پیش آئے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت فرمائی گئی کہ ہمیں اپنے اس انفاق کے حوالے سے پیسے خرچنے کے معاملے میں بہت حساس ہونا چاہیے اور بہت منتخب کرنا چاہیے ان جگہوں کو جہاں ہم اس پیسے کو استعمال کر سکیں۔ چنانچہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اسراف سے، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے تبذیر سے۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ خرچیں، اور تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان مقامات پہ خرچیں جن کے بارے میں ہمیں ممانعت کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جو چوتھا حکم بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک عفیف اور ایک عاصم زندگی گزاریں۔ عفت و عصمت ہمارے لیے کی ورڈز ہونے چاہیے۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے آپ قریب بھی نہ جائیں۔ زنا ایک ایسی برائی ہے جس کی شناخت کے بارے میں تمام آسمانی صحائف بالکل متفق ہیں، اور قرآن نے محض یہ نہیں کہا کہ آپ زنا نہ کریں بلکہ یہ کہا کہ آپ زنا کے قریب نہ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام رستے جو اس تک لے جا سکتے ہیں، جو اس تک پہنچا سکتے ہیں، ایک انسان اس سے گریز کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ایک خاندانی زندگی گزارنے اور خاندان کے اس ادارے کو مستحکم رکھنے کے لیے
پورے احکامات دیے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرد و زن کے اختلاط یا انسانوں کے درمیان جب بھی مرد و زن اکٹھے ہوتے ہیں ان کی جب جینڈر انٹریکشن ہوتی ہے تو بعض ایٹیکیٹ دیے گئے، بعض آداب سکھائے گئے جن کو ملحوظ رکھنا ضروری قرار پایا۔ پانچویں چیز جو اس ضمن میں بیان ہوئی ہے وہ انسانی جان کی حرمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے انسان کی جان لے، الا یہ کہ اس سے کوئی ایسا قصور ہو گیا ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو کہ جس کی بنیاد پہ خود قانون اور شریعت ہی اس کی سینکشن یا اس کے بارے میں اس کو اتھارٹی دے، اور ظاہر ہے کہ یہ اتھارٹی بھی اس کو بذات خود حاصل نہیں ہے، یہ معاملہ بھی ریاستی کی سطح پر ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو چھٹی بات فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ ہمیں یتامہ کے مال میں کوئی دستبرد نہیں کرنی چاہیے، یعنی جتنے آرفنز ہماری سوسائٹی میں ہیں ان کی ویلتھ کسی بھی درجے میں مس اپروپریٹ ہمارے سے نہ ہو۔ وہ یتامہ جو ہمارے ذمے میں دیے گئے ہیں کسی بھی لحاظ سے ہمیں ان کی اس مال کو اپنے لیے اپنی ضرورت کے لیے اس طرح سے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اگر اس کے بغیر گزارا کر سکتے ہوں تو ہم نہ کریں۔ اس ضمن میں جو ساتویں بات بیان ہوئی ہے وہ ہے عہد کی پاسداری۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان العہد کان مسئولا، کہ عہد کے بارے میں پرسش ہوگی۔ عہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کوئی وعدہ کرے، کسی کو زبان دے تو اس کو پھر ہر حال میں وہ پورا کرے، بلکہ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک میثاق ہے، اور ہمیں اس دین پر ہم جب کاربند ہوتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو گویا ہم ایفائے عہد کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ باندھا ہوا وعدہ ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں۔ قرآن مجید اس سلسلے میں اپنی لافانی اسلوب میں متعدد جگہ انسان کو اس کی تلقین کرتا ہے کہ اسے وعدہ پورا کرنا ہے، وعدہ نبھانا ہے، اور اس میں اگر اس کو جان کی بازی بھی لگا دینی پڑے تو اسے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن نے اپنے ایک مقام پہ اس بات کو بہت وضوح سے بیان کیا کہ بعض جو ٹریٹیز تھیں مشرکین کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں کنکلوڈ کی گئیں، بعض جو معاہدے تھے جو ان سے کیے گئے، ان میں سے وہ تھے کہ جو ٹائم باؤنڈ تھے، یعنی جو وقت کے ساتھ موقت تھے، وقت کے ساتھ محدد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک موقع پہ کہ ہم ان وعدوں کو اس کو ہم ریووک کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، تاہم ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ جو ٹائم باؤنڈ جتنے بھی ٹریٹیز ہیں، تمام وہ عہد جو ٹائم کے ساتھ یا موقت کر کے کیے گئے وہ اس وقت تک ختم نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ ان کی میعاد ختم نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں جو 8واں نقطہ بیان ہوا ہے وہ ناپ تول کے معاملے میں دیانت کا مظاہرہ ہے۔ قرآن مجید اس چیز پر بہت سٹریس کرتا ہے، بہت ایمفیسائز کرتا ہے اور اس پر بہت زور دیتا ہے کہ معاشرے میں جو لوگ تاجر کی جگہ پہ کھڑے ہوں، جو معاشرے میں بازار میں بیٹھے ہوں، وہ جب بھی تولیں تو پورا تولیں اور کم نہ تولیں۔ قرآن مجید ہی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پوری قوم، ایک نبی کی، حضرت شعیب کی جو قوم ہے، وہ اس لت میں گرفتار تھی، اس بیماری میں گرفتار تھی کہ وہ پورا نہیں توڑتے تھے بلکہ وہ ڈنڈی مارا کرتے تھے، اور ان کی یہ بیماری اس درجے میں پہنچی کہ بار بار جب ان کو تنبیہ کی گئی اس سے باز آنے کی، وہ جب باز نہ آئے تو اس قوم کو پھر مٹا دیا گیا۔ چنانچہ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناپ تول کے معاملے میں دیانت جو ہے وہ کتنی اہم چیز ہے۔ اس سلسلے میں جو نویں چیز بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ہمیں اوہام سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں اسپیکولیشن سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں سپرسٹیشن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ ایک بہت اہم حکم ہے قرآن مجید کا جو ہماری سماجیات سے متعلق ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے تمام فیصلوں کی بنیاد زن و اوہام پہ نہیں، ایسٹیمیشنز پہ نہیں، اسپیکولیشنز پہ نہیں، بلکہ کانکریٹ بنیادوں پہ رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں دوسروں کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے، دوسروں کے معاملات کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے، دوسروں سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، افواہ سازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں اوہام کی پیروی سے گریز ہی میں بیان ہوئی ہیں۔ آخری چیز جو اس زمن میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو غرور اور تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بات کسی بیان کی محتاج نہیں کہ غرور اور تکبر ایک عظیم اخلاقی بیماری ہے۔ ایک انسان جو مغرور ہوتا ہے، ایک انسان جو متکبر ہوتا ہے، وہ دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، اور یہ چیز ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی اور خود ایک انسان کے آگے بھی ایک انتہائی نامناسب چیز ہے۔ یہ قرآن مجید کے احکام عشرہ ہیں، گویا کہ ان میں وہ باتیں بیان ہوئی ہیں جو کہ ایک انسان کو اڈاپٹ کرنی چاہیے، اختیار کرنی چاہیے، اور وہ باتیں بھی بیان ہوئی ہیں جو اس کو ترک کر دینی چاہیے۔ اور ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں وہ بنیادی اخلاقیات ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ لازمی اخلاقیات ہیں جو ہر مسلمان کو اختیار کرنی چاہیے۔ گویا کہ ہم ان کو اسینشل موریلٹی کہہ سکتے ہیں، وہ لازمی اخلاقیات کہہ سکتے ہیں جو ہر مسلمان پر جن کو اختیار کرنا یا جن کو ترک کرنا واجب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔